آج جوانوں کے اندر جو اخلاقی گراوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، یہ المیہ صرف ایک قوم کا نہیں ہے، شیعہ سنی پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اخلاقی گراوٹ، گناہوں کا زیادہ ہونا، نگاہائے شہوت کا زیادہ ہونا، اللہ سے ربط کا کم ہونا۔ آج کتنے جوان ہیں جو مسجد میں نظر آتے ہیں، آج کتنے جوان ہیں جو نماز شب پڑھتے ہیں، آج واقعاً حجاب کی گراوٹ کتنی زیادہ ہو رہی ہے۔ آج یونیورسٹیوں کا ماحول دیکھیں کتنا خراب ہو رہا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں جو شہداء بناتے تھے یونیورسٹیوں کے اندر، فکری تنظیمیں، کہ جوان اگر اس ماحول میں جا رہا ہے تو اپنے ایمان کو کیسے بچائے، یہ بچی اگر یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہی ہے یہ اپنی عفت کو کیسے بچائے، یہ اپنے حیا کو کیسے بچائے۔ یہ جوان اس ماحول میں رہتے ہوئے خود کو شیطان کے تیروں سے، خود کو شیطان کے وسوسوں سے، خود کو اس خناس سے کیسے بچائے، جب تک ہمارے اندر اسٹڈی سرکلز پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ ہوتے تھے 80s میں 90s میں، شہید محمد علی نے بڑی محنتیں کی، تنظیمیں اسٹڈی سرکلز بنائے کہ واقعاً ہر شعبے میں ان جوانوں کو کم از کم ہفتے میں ایک بار، یہ برسی تو سال میں ایک بار ہوتی ہے، لیکن کم از کم ہفتے میں ایک بار یہ جوان آپس میں جمع ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ واقعاً ہم امام زمانہ کے خادم بننے آئے ہیں، ہم نظام امام زمانہ کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں تقریباً 1 مہینہ پہلے UK تھا تو وہاں کسی مومن سے ڈسکس کر رہا تھا کہ میں نے کہا پاکستان میں بہت ساری شیعہ سوسائٹیز ہیں، کراچی کی مثال لے لیں، انچولی ہے، نیو رضویہ ہے، گلستان سوسائٹی ہے، اور بھی بہت ساری سوسائٹیز بن رہی ہیں۔ شیعہ سوسائٹیز کے جنم لینے کی اصل وجہ بھی شیعہ کلنگ ہے۔ اگر کراچی میں شیعہ کلنگ نہ ہوتی تو شیعہ سوسائٹی نہ بنتی۔ شیعوں کی جان کو خطرہ ہوا تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم سوسائٹی بنائیں جس کے اندر ہمارے شیعہ رہیں، تو شیعہ کی جانیں کیا رہیں گی؟ محفوظ رہیں گی۔ یہ بھی ایک طرح کا نقشہ ہے کہ شیعوں کو آئسولیٹ کیا جائے، بڑی بڑی جگہوں سے نکال کر مختلف علاقوں میں ان کو کیا کیا جائے؟ محدود کیا جائے۔ لیکن واللہ اگر کوئی شیعہ سوسائٹی بھی بناتا ہے تو میں نے ایک اظہار افسوس کیا، میں نے کہا ایک شیعہ سوسائٹی میں جانے کے بعد کیا کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شیعہ سوسائٹی ہے؟ ماں سوائے علم، ماں سوائے امام بارگاہ، کیا اس سوسائٹی میں چلتی ہوئی بچیوں کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ شیعہ ہیں؟ کیا ان سوسائٹیز میں چلتے ہوئے جوانوں کو اور ان کے حلیوں کو اور ان کی باتوں کو اور ان کے لباس کو دیکھ کر یہ پتہ لگتا ہے یہ شیعہ سوسائٹی ہے؟ انچولی چلے جائیں، وہاں کا حال دیکھیں، مختلف سوسائٹیز آپ سروے کر لیں، لفظ ہے یہ شیعہ سوسائٹی ہے، نام رکھ لیا مثلا جعفر طیار، بھائی شیعہ سوسائٹی ہے، یا مثلا یہ مجلس وحدت المسلمین ہے، یہاں کہیں بھئی اکثریت مثلا مولانا کافی شیعہ رہتے ہیں۔ بھائی ایک سنی محلے میں جاؤں اور ایک شیعہ محلے میں جاؤں، مجھے کوئی فرق تو نظر آنا چاہیے نا۔ میں وزیرستان کا وزٹ بھی کروں، گلگت بلتستان کا وزٹ بھی کروں، مجھے کیسے پتا لگے کہ یہ شیعہ ہے؟ صرف نام سے پتا لگے کہ محمد علی نام ہے، حسن علی نام ہے، حسین علی نام ہے تو یہ بندہ شیعہ ہے۔ مولا فرماتے شیعہ کام سے جانا جاتا ہے، شیعہ کردار سے جانا جاتا ہے، شیعہ صفات سے پہچانا جاتا ہے، شیعہ اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ آج واقعاً وہ نظر آ رہا ہے۔ دنیا کس چیز سے انسپائر ہو؟ کہتے ہیں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کرپشن ان میں ہے، چوری ان میں ہے، جھوٹ ان میں ہے، جھوٹی قسمیں کھانا ان کے اندر ہے، یہ ہمیں کون سا نظام دیں گے کہ ہم اپنے ملکوں میں ان کا نظام نافذ کریں؟ لہٰذا جتنے بھی نظام ہیں وہ اس نظام کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے بلڈنگز تو بنا دیں لیکن ان سوسائٹیز میں فکر اہل بیت کو نافذ نہیں کیا، ان سوسائٹیز میں مکتب اہل بیت کو نافذ نہیں کیا۔ ارے دوسرے نظاموں کو چھوڑ دیں، ان ایک شیعہ سوسائٹی میں جب بچہ بڑا ہو اور 17 سال کا ہو جائے، اس سوسائٹی میں نے تربیت کا بندوبست کیا کہ نہیں؟ اس سوسائٹیز میں جو کھانے کھائے جاتے ہیں کیا وہ سیرت اہل بیت کے مطابق ہیں کہ نہیں؟ جو لباس پہنائے جاتے ہیں کیا وہ سیرت اہل بیت کے مطابق ہیں کہ نہیں؟ اور ان سوسائٹیز میں کبھی اگر امام زمانہ گزرے ہیں تو کیا مولا کا سر فخر سے بلند ہوگا یا خدا نخواستہ شرم سے سر نیچے ہو جائے گا؟ حسین جب حبیب کو دیکھتے تھے تو کلیجے کو ٹھنڈک ملتی تھی، علی جب میثم کو دیکھتے تھے غم بھول جاتے تھے اپنے۔ فرمایا ایسے ہوتے ہیں ہمارے شیعہ۔ ایک 60-70 سال کی بوڑھی جب میرے 7ویں امام کے پاس آتی ہے، کہتی مولا بیمار ہوں، حکیم نے ایک مشورہ دیا ہے، اس نسخے پہ عمل کروں کہ نہیں؟ امام نے فرمایا کیا کہا ہے؟ کہ مولا کہا ہے کہ شراب پیو۔ امام نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ کہ مولا جو آپ بولیں میں وہی پسند کرتی ہوں۔ امام نے کہا شاید پینے کے بعد تجھے تسکین مل جائے، لیکن مجھ کو پسند نہیں کہ تو یہ کام کرے۔ کہ مولا جو آپ کہیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے 7ویں امام نے کہا کہ اتنا مانتی ہو مجھے؟ کہنے لگی اس کے سامنے ایک سیب پڑا تھا، اٹھایا، اس خاتون نے سیب کے 2 ٹکڑے کیے۔ کہ مولا ایک ہی درخت کا سیب ہے، ایک ہی درخت کا سیب ہے، حلال ہے،
لیکن اگر کہو گے نا آدھا کھاؤ حلال ہے آدھا نہ کھاؤ حرام ہے، آدھے کو پھینک دوں گی آدھے کو کھاؤں گی، امام نے کہا ایسے ہوتے ہیں موسیٰ کاظم کے شیعہ۔ تو اس جوان کو میں نے کہا کہ ہماری کوئی بھی ایسی سوسائٹی نہیں ہے، ایک خواب ہے، ایک سوچ ہے کہ کوئی ایک ایسا گاؤں ہو، ماشاءاللہ یہ موقع آپ گلگت بلتستان والوں کے پاس بہت ہے کہ جہاں پہ more than 85% more than 80% شیعہ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہ واقعاً پورے پاکستان سے وہاں ٹورسٹ جاتا ہے۔ یہ موقع پاکستان کے کسی شیعہ کے پاس نہیں ہے جو جی بی کے لوگوں کے پاس ہے۔ کہ میں نے وہاں پہ کسی دکاندار کو کہا، میں نے کہا آپ کے دکان کے اوپر حضرت عباس کا علم کیوں نہیں لگا؟ ہمارے یہاں علم کا کلچر بہت ہے، وہاں میں نے بہت کم دیکھا، لوگوں کے گھروں پہ علم بہت کم تھے۔ میں نے کہا علم کیوں نہیں لگا؟ کہ مولانا ہم سارے شیعہ ہیں۔ میں نے کہا شیعوں کے لیے نہیں، جو آتا ہے اس کے لیے لگاؤ، اسے پتا تو چلے۔ میں نے کہا تمہاری پہاڑوں پہ علی کا نام کیوں نہیں لکھا، امام حسین کا نام کیوں نہیں لکھا؟ جگہ جگہ وہ سلوگنز بھر دو کہ جب کوئی یہاں پہ آئے اسے یہ محسوس ہو کہ میں کسی ایسی نگری میں ہوں جو محمد اور آل محمد کی ماننے والی نگری ہے۔ جب تک احساس نہیں دلاؤ گے فائدہ کیا؟ اسے تمہارے جوانوں کے اخلاق سے پتا چلے۔ تو اس یو کے جوان نے مجھے کہا کہ مولانا میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ میں نے کہا آپ نے بات کی ہے شیعہ سوسائٹیز کی؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا کہ لنڈن کے اطراف میں ایک سوسائٹی بنائی ہے کرسچنز نے، مسیحیوں نے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مسیحی بھی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کا۔ ان میں سے ایک بندے نے یہ سوال کیا کہ بھائی آپ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہ حضرت عیسیٰ کا۔ کہ بھائی حضرت عیسیٰ کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے عدل کریں گے، انصاف کریں گے، بھائی چارہ کریں گے، لوگوں کو خدا سے ملائیں گے۔ تو کہا کہ پھر ہم عیسیٰ کا انتظار کیوں کریں؟ وہی کام جو عیسیٰ آ کر کریں گے ہم ابھی سے کرنا شروع کر دیں۔ تو میں پھر گیا اس سوسائٹی کے وزٹ کے لیے۔ تو اس سوسائٹی میں ٹوٹل 300 کرسچنز رہ رہے تھے، اور میں نے کہا کہ آپ کے سوسائٹی کے رولز کیا ہیں؟ واقعاً آپ ان 300 لوگوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہو؟ کہ ہماری سوسائٹی میں ایک نظام ہم نے قائم کیا ہے، وہ ہے بھائی چارے کا نظام۔ اگر 2 بجے بھی کوئی بندہ کسی کے در پہ جا کے بولے مجھے یہ کام ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، کسی کو حق نہیں کہ اسے منع کرے، کیونکہ ہم سارے بھائی چارے کی بنیاد پر ہیں۔ دوسرا کہا کہ ہماری سوسائٹی میں غیبت کرنا منع ہے۔ پوری سوسائٹی میں اگر کسی کو کسی سے شکایت ہوگی وہ کسی اور سے نہیں کرے گا، ورنہ اسے سوسائٹی سے نکال دیا جائے گا۔ کسی مسئلہ ہوگا وہ سوسائٹی کے مولوی کو بتائے گا یا اس بندے کو بتائے گا کہ مجھے آپ سے کیا ہے، ایشو ہے، کہ یہ غیبت کرنا منع ہے۔ اور کہ سوسائٹی کو بنے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں، آج تک اس سوسائٹی میں کوئی جھگڑا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ سوچ ہے کہ امام زمانہ آئیں، ایک خمینی والی سوچ ہے کہ آئیں، جو وہ کریں گے ہم ابھی سے کرنا شروع کر دیں، اپنے بچوں پر نظام فقہ جعفریہ کو نافذ کریں، اپنی نسلوں میں شہیدوں کی سوچ کو پروان چڑھائیں، جن اہداف کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ان اہداف کو اپنے بچوں کی سوچوں میں راسخ کریں، اور اسی ہدف کے تعاقب میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ موت